बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल उलूम इस्लामाबाद से। कुछ अहम तरीन ख़बरें जी, आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करें। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा ताकि हमारा राब्ता मुस्तहकम रहे। और उसके बाद आते हैं ख़बरों की तरफ। ख़बरें बहुत मज़े की हैं, अच्छी ख़बरें हैं। और चीन जो है जी वो फ्रंट फुट पे खेल रहा है चाइना, और अमेरिका भी सोचता है और भारत के ज़रिए और मुख्तलिफ़ मुल्कों के ज़रिए भी प्लानिंग कर रहा होता है। चाइना जो है वो फ्रंट फुट पे एग्रेसिवली ऐसे इक़दाम कर रहा है कि कम से कम उसके जो पड़ोसी, जहाँ का जो फ्रंट मैन है इंडिया, अमेरिका का, उसको सुख का सांस जो है वो आने वाला नहीं है। नए कानून बनाए हैं और चाइना ने अपनी फ़ौज को, पीपल्स लिबरेशन आर्मी को ख़ुसूसी इख्तियारात दे दिए हैं। अहम कानून साजी करके ख़ुसूसी इख्तियारात दे दिए हैं, और वो ख़ुसूसी इख्तियारात का वाहिद मकसद सिर्फ़ और सिर्फ इंडिया को ठोकना है और इंडिया के होश जो हैं वो ठिकाने लगाना है। इसके अलावा कुछ नहीं है, क्योंकि चाइना को इसके अलावा कोई पड़ोसी मुल्क जो है वो तंग नहीं कर रहा, बल्कि साउथ एशिया में चाइना तमाम मुल्कों के साथ अपने मुआहदे कर रहा है, और वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में उनका हिस्सेदार उनको बना रहा है, बेल्ट एंड रोड के प्रोजेक्ट में और सी पैक में, इन सब को वो हिस्सेदार बना रहा है। खब ईरान है, भूटान है, नेपाल है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, सब। अब एक नए कानून बनाए हैं, वो हैं सरहदी कवानीन। नए सरहदी कवानीन बनाए हैं और चीनी फ़ौज को 14 मुल्कों से मुल्हक सरहदों पर गश्त करने और उन्हें बंद करने के वसी इख्तियारात दे दिए गए हैं बराह रास्त। ये दो हैं, एक चाइना के ख़िलाफ़ जो मामलात ख़राब हो सकते हैं इंडियन बॉर्डर से हो सकते हैं, जहाँ पे चाइना मुसलसल ठुकाई कर रहा है इंडिया की, इंडियन फ़ौज की। और दूसरा जो है अफ़ग़ानिस्तान के मामले में जो हालात बदले हैं, और यहाँ से दाइश जो नई प्रॉक्सी है मगरबी दुनिया की और मगरबी ताकतों की, उनको वहाँ से एक्टिव करके दाइश के ज़रिए पाकिस्तान को डिस्टेबल करना, ईरान को डिस्टेबल करना, चाइना को करना, वस्त एशियाई रियासतें और फिर रूस, वो वहाँ पे सारा जो है जितना भी इराक़ में, लीबिया में, शाम में जितने भी ये दाइश के थे, उन सब को अब वहाँ पे इनका इरादा है कि शायद ऑर्गेनाइज़ कर लिया जाएगा, लेकिन वहाँ पे भी हो नहीं रहे। उसकी वजह यह है कि जो ताज़ा तरीन कार्रवाइयाँ हैं अफ़गान तालिबान कर रहे हैं अफ़गानिस्तान की हुकूमत, उसमें जी 17 लोग तो एक वाक़े में हलाक कर दिए गए, और उसमें मुख्तलिफ़ सूबों में ये कार्रवाई की गई, और ख़ास तौर पे ये हेरात का सूबा है जी, वहाँ पे हुई 17 लोगों को वहाँ पे मार दिया गया। फिर तालिबान ने एक और कार्रवाई करके अफ़गान हुकूमत ने दाइश के 3 लोगों को, 3 कमांडर्स को मार दिया है, उनको हलाक किया है, और जो कि काम करते थे दाइश के लिए। और ये वाक़या हेरात में आया है ये भी। और इस तरीके से तसादम के दौरान हल्के और भारी हथियार सुनाई दिए हैं जी। 3 अराकीन को हलाक किया गया है और 2 तालिबान भी ज़ख्मी हुए हैं। वीडियो शेयर की जा रही हैं। तो वहाँ पे ये मामला हो रहा है अफ़ग़ानिस्तान में। इधर पाकिस्तान की फ़ोर्सेस भी ये काम कर रही हैं। तो उधर चाइना ने एक काम किया है, चाइना ने नया कानून बना दिया है, क्योंकि उधर अगवर के मुसलमानों को भी जो एक इशू है उसको हवा दी जा रही है, उसमें फ्यूल डालने की कोशिश की जाएगी, वो वहाँ पे एक मसला है। लेकिन चाइना क्या कर रहा है जी, चाइना ने वसी इख्तियारात दे दिए हैं, और बीजिंग के मुताबिक बज़ाहिर उन्होंने कहा ये कोरोना की वजह से ये काम किया गया, क्योंकि कोरोना से ज़्यादा लोग जो हैं वो यहाँ ये आ रहे थे, सरहद पार कर जाते थे, और उसके लिए नया कानून की ज़रूरत थी। बज़ाहिर उन्होंने कोरोना कहा है, लेकिन इनफैक्ट ये है टोटल सिक्योरिटी रिलेटेड इख्तियारात हैं, चीनी फ़ौज को दिए गए हैं। ये बिल्कुल इसी तरह ही है जैसे पाकिस्तान की फ़ौज को जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे है, इंटरनेशनल बॉर्डर पे है, उनको फ़ौरी फ़ैसला करने के इख्तियारात दे दिए जाएं कि जैसे ही मुकामी कमांडर समझे
اور سچویشن کے مطابق وہ وہیں پہ فیصلہ کرے اور وہیں پہ کارروائی کر دے جو بھی کرنی ہے. اس کے لیے بیجنگ سے منظوری کی ضرورت نہیں ہے. یہ اختیار دیا ہے چین کی فوج کو، چین کی گورنمنٹ نے مقامی کمانڈرز کو یہ اختیار دیا ہے. اور یہ ملک کی جدید تاریخ میں وہ کہتے ہیں کہ اپنی نوعیت کا پہلا قانون ہے چائنا میں جو کہ اس حد تک انہوں نے ایسا اختیارات چینی فوج کو دیے ہیں. چینی فوج سرحد پہ چینی فوج کے سرحدوں پر گشت کرنے یا انہیں بند کرنے کے سلسلے میں مقامی کمانڈرز بااختیار ہوں گے. اور چین کی 22,100 کلومیٹر کی طویل سرحد ہے جو 14 ملکوں سے ملتی ہے، لیکن 14 ملکوں میں سے کسی کے ساتھ اس کا کوئی ایسا تنازع نہیں ہے جو کہ تنازع اس وقت انڈیا کے ساتھ ہے، اور دوسرا افغانستان کی وجہ سے داعش کے لوگ آ سکتے ہیں. لینڈ بارڈرز لا کا نام دیا گیا ہے اس کو، نئے قانون کو، اور یہ 1 جنوری سے نافذ العمل ہوگا. اس سے پہلے ظاہر ہے ڈپلائمنٹ ہوگی، ہتھیار بھیجے جائیں گے جدید ترین، مکمل طور پہ تیاری کے ساتھ. وہاں پہ یہ جنوری تک یعنی کہ 31 دسمبر تک ڈپلائمنٹ ہو جائے گی بڑے پیمانے پہ بارڈرز پہ، اور اس کے بعد پوری تیاری کے ساتھ چین کی فوج، آپ یوں سمجھیں کہ 24 آورس جو ہے 24 گھنٹے 12 مہینے 30 دن جس کو کہتے ہیں 24/7، وہ حالت جنگ میں ہوگی اور اپنا فیصلہ کر لے گی. زیرو ٹالرنس پہ جا رہے ہیں. اس میں اگین جو بات بتائی گئی ہے اس کو بھی، کیونکہ بظاہر کرونا لیکن جو اندر کی باتیں ہیں وہ یہی ہیں کہ افغانستان کا بھی صورتحال تھی، اور بھارت کے ساتھ چونکہ جھڑپیں بھی ہو چکی ہیں، بھارت کے ساتھ نیا تنازع بھی چل رہا ہے، اور بھارت اب اسرائیل کے ماڈل پہ آنے کی کوشش کر رہا ہے، اس اسکواڈ میں جانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن ملے گا کچھ بھی نہیں. لہٰذا چائنا جو ہے وہ اس سلسلے میں ایگریسولی اقدامات کر رہی ہے. اور خاص طور پہ پھر یہ ذہن میں رکھیے گا کہ وہ بار بار جو چیز آ رہی ہے وہ ہے کہ بھارت، بھوٹان اور نیپال کے قریب کے گاؤں کو دفاع کی پہلی صف گردانا جائے گا چائنا کی طرف سے، اور اسی لیے وہ نیپال کے ساتھ بھی اپنے معاملات طے کر رہے ہیں. اور اس جو سکھوں کا نیا نقشہ ہے خالصتان کا، اس میں ہماچل پردیش کو بھی شامل کیا گیا ہے جو کہ دوسری جانب اس کے تبت ہے. اور اگر اس لیے چائنا جو ہے وہ سکھوں کا جو خالصتان کا نیا نقشہ ہے اس کی بھی حمایت کر رہا ہے. اب پہلے کی طرح نہیں ہے، خالصتان پہ ریفرینڈم بھی ہے 31 اکتوبر کو. یہ ساری چیزیں اگر آپ ملائیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ معاملہ کیا جا رہا ہے. ہندوستان ٹائمز کے مطابق اب ہندوستان ٹائمز یہ کہہ رہا ہے کہ بیجنگ کے اس نئے قانون سے چینی فوج کو سرحدوں کی فوجی حفاظت کے ساتھ ساتھ سرحدی علاقوں میں سماجی اور اقتصادی ترقی کو بہتر بنانے کے اختیارات بھی مل جائیں گے. یہ قانون سرحدی علاقوں میں رہنے والے شہریوں مثلاً بھارت، بھوٹان، نیپال کے گاؤں والوں کو دفاع کی پہلی صف کے طور پہ اقدام کرنے کا اختیار بھی دیتا ہے. تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ صرف وہ دفاعی نقطہ نظر ہی نہیں بلکہ اب انڈیا کے ساتھ ساتھ بارڈرز پہ تعمیرات بھی کی جائیں گی، اور بات اس سے کہیں آگے کی ہے. ظاہر ہے چائنا جب اس طرح کے اقدامات کرتا ہے تو وہ اگلے 100 سال کی پلاننگ کر رہا ہوتا ہے. ایک اور خبر آپ سے شیئر کرتے ہیں، یہ تو چائنا کے ایگریسونیس ہے. دوسری جانب داسو ڈیم پہ کام شروع ہو چکا، اور باقاعدہ طور پہ کل میں نے خبر دی تھی کہ فیصلہ کیا گیا، لیکن اب داسو ڈیم پہ دوبارہ آغاز ہو گیا کام کا. چینی انجینئرز وہاں پہ آ چکے اور پاکستانی انجینئرز کو بتدریج بلایا جا رہا ہے سٹیپ بائی سٹیپ. پھر امریکہ کی ذرا زبان میں آپ کو بتاتا ہوں. امریکہ بھی کافی پریشان ہے اپنے پڑوسیوں کے ہاتھوں بھی اور ادروائز بھی. شمالی کوریا نے جو میزائل داغے ہیں آبدوز سے بیلسٹک میزائل کا جدید ترین قسم کے میزائلوں کا جو تجربہ کیا ہے، اس کے بعد امریکہ کافی پریشان ہے، اور امریکہ نے
شمالی کوریا سے اپیل کی ہے۔ آپ ذرا سوچیں کہ دنیا کی واحد سپر پاور ہونے کی دعوے دار امریکہ اپیل کر رہی ہے شمالی کوریا سے اپنے نمائندے کے ذریعے کہ یہ جو ہتھیار ہیں یہ خطرناک ہو سکتے ہیں۔ امریکہ بات چیت کے لیے تیار ہے، شمالی کوریا بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور وہ اپنے دفاع کو مضبوط سے مضبوط بھی کر رہا ہے، بلکہ ایگریسولی حملہ کرنے کی پوزیشن کی حد تک وہ جدید ترین جو اس کے پاس میزائل ہیں وہ بنا رہا ہے۔ اور یہ جو بیلسٹک میزائل بنایا ہے آپ دوست سے داغنے کا، وہ کہتے ہیں کہ اس کو ٹریس کرنا مشکل ہوتا ہے اور اس کو پریمپٹ کرنا بھی مشکل ہوتا ہے امریکہ جیسے ملک کے لیے بھی، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ کافی خطرناک ہتھیار ہے۔ اور اس ہتھیار کے بعد، اس میزائل کے تجربے کے بعد امریکہ نے اپیل کی ہے شمالی کوریا سے کہ آئیں بات چیت کریں، مذاکرات کریں اور ہم اپنے تنازعات بات چیت کے ذریعے حل کرتے ہیں۔ لیکن شمالی کوریا نے واضح طور پہ جواب دیا ہے، اور واشنگٹن نے کہا ہے کہ شمالی کوریا کے تئیں ہمارا کوئی مخاصمانہ رویہ نہیں ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کا ہو لیکن موجودہ بائیڈن کا ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو یہ چیز چل رہی ہے جی۔ آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ معاملات کہاں تک جا رہے ہیں اور صورتحال بیلنس آف پاور جو ہے، طاقت کا توازن کیسے تبدیل ہو رہا ہے۔ پھر ایک اور خبر ہے، وہ ہے سوڈان میں فوجی بغاوت ہوئی ہے، وزیر اعظم گرفتار اور کچھ اہم وزیر بھی گرفتار، اور افریقی ملک ہے سوڈان، آپ کو پتہ ہے خرطوم اس کا دارالخلافہ ہے، اور وزیر اعظم نے اس کی مخالفت کی تھی فوجی بغاوت کی، اور وزیر اطلاعات نے بھی پیغام دیا کہ عوام کو نکلیں، تو لہٰذا وہ سب کے سب گرفتار ہو چکے ہیں۔ اور سوڈان کی وزارت اطلاعات کے فیس بک صفحے پر ایک پیغام بھی وزیر اعظم عبداللہ حمدوک نے جاری کیا کہ وہ تحفظ کریں اپنے جمہوریت کا، اپنے حقوق کا، لیکن ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق سوڈان میں فوجی بغاوت ہو چکی، انٹرنیٹ سروس معطل، وزیر اعظم وزیر گرفتار، اور سوڈان انہی ملکوں میں ہے جس کو ابھی حال ہی میں اسرائیل نے تسلیم بھی کیا تھا۔ تو اسرائیل کو تسلیم کرنے والے جو مسلمان ملک ہیں وہاں پہ ابھی تک شورش ختم نہیں ہوئی، شورش جاری ہے، اور وہاں پہ حالات ابھی بھی انریسٹ ہیں، اسی لیے تمام ملک سہمے سے لگ رہے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو وہاں کے مسلمان ہیں ایٹ لارج وہ اس کے حق میں نہیں ہیں۔ تو یہ تھی اطلاعات، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔